السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور ہدایت بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے اور وہ ان سے نکلنے والا نہیں؟ کافروں کے لیے اسی طرح ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کرتے رہے اور وہ اپنے آپ ہی سے مکاریاں کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسی چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عنایت کرے۔ عنقریب ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب ملے گا۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پس جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے رب کے یہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست، حافظ و مددگار ہے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت زیادہ انسان گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان جنوں کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور بالآخر ہم اپنی میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، 8ویں پارے کا آج آسان درس قرآن کے اندر دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک۔ آیت نمبر 122 میں کافر اور مومن کی مثال دی گئی ہے۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلنے والا یہ مومن ہے، اور اندھیرے ہی میں رہنے والا، پڑے رہنے والا یہ کافر ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہے، جیسے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 سے 23 کے درمیان غور کیجئے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے؟ کیا زندے اور مردے برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ آیت نمبر 123 124 پر غور کیجئے۔ رسالت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ مکہ کا کوئی چودھری یا عبداللہ اور آمنہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا اور آخری نبی بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبیوں کے سرتاج ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام۔ تو پتہ چلا اسلام اللہ کا ہے، زور زبردستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے سینے کو کھول دیا ہے وہ مسلمان ہو جا رہا ہے، اللہ نے جس کے سینے کو تنگ کر دیا ہے
ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، وہی اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی زبردستی کرے گا بھی تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اور کوئی زبان سے بھی پڑھے دل سے نہ پڑھے تو وہ بھی اسلام قبول نہیں ہے۔ جیسے مدینہ کے اندر منافقوں کا اسلام قبول نہیں ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو لیکن اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے اسی کا سینہ کھولتا ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت پر غور کیجئے جو آج درس میں پڑھی گئی، آیت نمبر 129، ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دینا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بعض ظالموں پر ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہے ہیں اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔